مائک کھول جی. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹی سی حبیب جالب صاحب کی نظم ہے اس سے کرنا چاہوں گی. پاکستان کی غیرت کے رکھوالوں بھیک نہ مانگو, توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. اپنے بل پر جینا کب سیکھو گے, طوفانوں میں پلنا کب سیکھو گے. یہ کہنا تقدیر کا شکوہ کب تک, اس کو آپ بدلنا کب سیکھو گے. خود اپنی بگڑی تقدیر بنا لو, بھیک نہ مانگو. وقت کٹھن ہے, دیس کی آن بچا لو, بھیک نہ مانگو. اسپیکر صاحب, شاہ صاحب نے, منسٹر صاحب ایجوکیشن کے جو ہیں, انہوں نے آج ہمیں بتایا اور مان لیتے ہیں کہ اس صوبے میں 4.6 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. 1 لاکھ سے زیادہ سردار شاہ صاحب ہماری سڑکوں پہ بچے بھیک مانگنے میں استعمال ہوتے ہیں. ہاری ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ایک سروے کیا 2021 میں, اور وہ بتاتے ہیں کہ صوبے میں کوئی 1.7 ملین بچہ بانڈڈ لیبر میں ہے, اور اس میں سے 78% بچہ وہ ہے جو کہ ایگریکلچر کے اندر ان سے جبری مشقت کرائی جاتی ہے. سندھ میں 50 کے قریب یتیم خانے ہیں, پرائیویٹ یتیم خانے ہیں. ان میں بڑے بڑے نام شامل ہیں, ایدی, سارم برنی جیسے نام شامل ہیں, لیکن وہ قانون کو فالو کرنا نہیں چاہتے, لائسنس ہولڈر نہیں ہے. لیکن آئرنی یہ ہے, اور اس کو میں تعلیم سے اس لیے جوڑ رہی ہوں کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں جو کہ یتیم بچے ہیں لیکن فارمل ایجوکیشن سسٹم سے باہر ہیں, اور یہ حکومت ان کو فارمل ایجوکیشن کی اپرچونٹی دینے سے قاصر رہی. 4 سال گزرنے کے باوجود بھی سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ, کیونکہ تعلیم کے زمرے میں آتا ہے کہ ان کی فارمل ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن کو انشور کرنا ہے, سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ناکام رہا. ان اداروں کو قانونی طور سے ایمبٹ میں لانے میں ناکام رہا, جس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اپنے پاس ان بچوں کو رکھا ہوا ہے مشقت, جب وہ 18 سال کے ہوں گے, اداروں سے باہر آئیں گے تو کسی قابل نہیں رہیں گے. صوبے کے اندر شاہ صاحب آپ نے ہمیں بتایا, اور آج ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 40,000 کے قریب سکولز ہیں, جس میں سے صرف 3300 سیکنڈری سکولز ہیں, اور یہ کنسسٹنٹ ڈکلائن کا باعث ہے صوبے کے اندر تعلیم میں. ان 40,000 سکولز میں سے 74% پرائمری سکولز ہیں, 13% مڈل ہے, 12% سیکنڈری ہے, اور 1% ہائر ایجوکیشن کا ہے. پرائمری اور سیکنڈری کا گیپ ہم پچھلے 4 سال سے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں. ہر سال بجٹ کے اندر ہم ڈیفرنٹ نمبرز دیکھتے ہیں, لیکن اس گیپ کو ہم کبھی ایڈریس نہ کر سکیں. 60% بچہ ایسا ہے جو کہ 5ویں جماعت کے بعد پرائمری ایجوکیشن سسٹم سے باہر آ جاتا ہے, جبکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ تمام بچے جو ایج 5 سے لے کر 16 تک ہوں ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے صوبے سندھ کے اندر, اور اب کیونکہ تعلیم کا تعلق ہیلتھ سے بھی ہے اور کنٹریبیوٹ کرتا ہے بیریئرز میں, اس لیے بتانا چاہوں گی کہ کوئی 40% بچہ انڈر ایج جو 5 سال کی عمر کا ہے وہ انڈر ویٹ ہے, ویسٹڈ ہے. رورل پاپولیشن کے اندر کوئی 40% بچہ ایسا ہے جو کہ سٹنٹڈ ہے, اور 25% ایسا بچہ ہے جو کہ ویسٹڈ ہے. تو کیا تعلیم حاصل کرے گا یہ بچہ, کیسے جائے گا اسکول؟ ہیلتھ اینڈ پاورٹی جو ہے وہ ہمارے میجر بیریئرز میں آتے ہیں. پھر چائلڈ میرج ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے چائلڈ میرجز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ قانون صوبہ سندھ نے سب سے پہلے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنایا تھا. 8 سال ہو چکے ہیں صوبے کے اندر, پر یہ قانون نافذ نہیں ہو سکا. آج بھی ہم دعا زہرا جیسے کیسز کو کورٹ کے اندر لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پاکستان اکنامک سروے 2021-22 کا نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ پنجاب کا لٹریسی ریٹ انکریز ہوا 66.1% سے لے کے 66.3% پہ. کے پی کا لٹریسی ریٹ انکریز ہوا 52.4% سے 55%. بلوچستان نے بھی انکریز کیا 53.9% سے 54%, اور سندھ نے 0.2% انکریز کیا 61.6% سے 61.8%.
ویمن لٹریسی ہمارے صوبے کی 44% ہے اور رورل لٹریسی ویمن کی 19% رہ جاتی ہے. لیکن بات یہاں نہیں رکتی اسپیکر صاحب. پاکستان کلائمیٹ ہٹ انڈیکس میں گلوبل انڈیکس میں 8ویں نمبر پہ آتا ہے, جبکہ سب سے کم صرف 1% ہم گلوبل وارمنگ ایمیشنز کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر سیلاب آ گیا ہمارے پاس. گورنمنٹ آف پاکستان نے PDNA پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کے ساتھ مل کے سروے کیا اور پتہ چلا ہمیں کہ ہمارے صوبے میں کوئی 20,000 کے سکولز ہیں جو کہ کمپلیٹلی تباہ ہو چکے ہیں. یہی PDNA بتاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی 22.8 ملین بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول تھا پرائر کووڈ. اب اس فلڈس کے بعد کوئی 3.5 ملین بچہ اور جو ہے وہ سسٹم سے باہر چلا جائے گا تعلیم کے نظام سے. اور حیرانی کی بات یہ ہے, بلکہ افسوس کرنا چاہیے کہ 3.5 کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر سندھ ہوگا, یعنی سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول صوبہ سندھ سے ہو جائیں گے. اور اس میں 46% گرلز ہوں گی, کیونکہ سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری بچیوں کے اوپر آئے گا. ڈیورنگ کووڈ اسپیکر صاحب کوئی 64 ویکس, شرمیلا صاحبہ نے بھی بتایا, 64 ویکس شٹر ڈاؤن رہا ہے ایجوکیشن سسٹم. شٹر ڈاؤن. ہمارے پاس سرکاری اسکولوں میں بچوں کا اکیڈمک سال 64 ویکس کے لیے کمپلیٹلی بند تھا. یہ اپرچونٹی صوبے کے اندر صرف پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے پاس تھی. یہاں سوال اٹھتا ہے اسپیکر صاحب, کیا سندھ میں آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینج کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس کلائمیٹ چینج جیسے کرائسس اور کووڈ جیسے کرائسس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیا پھر سے ہم اللہ کی مرضی سمجھ کر قدرتی آفات کہہ کر بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ تمام اعداد ہمیں یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا غریب کا بچہ تعلیم کا حق نہیں رکھتا صوبہ سندھ کے اندر؟ کیا پاکستان میں ٹاپ یونیورسٹیز اور سرکاری اسکولوں کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ تعلیم اور خوشحال مستقبل صرف پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کا حق ہے؟ یہ کیوں سندھ کے بچوں کی تقدیر کو ہم نے بھیک مانگنے کے لیے میں تبدیل کر دیا ہے؟ کیوں ہمارے بچے انلیگل مائنز کے اندر اور ایگریکلچر کے اندر بانڈڈ لیبر کے اندر کام کریں؟ کیوں حکومت ابھی تک ان بچوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیا جو کہ ریلیف کیمپس کے اندر لاوارث ہیں, جن کے والدین انہوں نے کھو دیے ہیں؟ کیوں سوشل ویلفیئر نے ان بچوں کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی کفالت کا ذمہ نہیں اٹھایا؟ سردار شاہ صاحب, ٹیچرز کے اوپر بات کروں گی. اچھی بات ہے اور بہت بڑا کام ہے کہ آپ نے 53,000 کے قریب ٹیچرز کو ہائر کیا. ہمارے پاس بہت بڑا گیپ تھا. 35,000 ٹیچرز پرائمری ہیں اور 16,180 GST ٹیچرز ہائر ہوئے. لیکن آج بھی جوائننگز جو ہیں وہ پولیٹیکل انفلوئنس کا شکار ہیں. میں خود ایک اڈاپٹڈ اسکول چلا رہی ہوں, آپ ہی کا اسکول کراچی کے اندر, اور میرے پاس کم سے کم CM ہاؤس, کہاں سے میرے پاس فون نہیں آیا کہ ان ٹیچرز کو سینکشن پوسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اس اسکول کے اندر جوائننگ دے دی جائے. اور اس کے اندر آپ کا DO کمل کمار, نام لے کر کہہ رہی ہوں کہ وہ خود شامل ہے, وہ خود سفارشیں کرواتا ہے, اور میرا نمبر تمام اداروں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو کہ آپ کو جوائننگ نہیں دے رہی ہے. جینڈر ڈسپیرٹی ہماری اداروں میں, ہمارے اسکول کے سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ والدین اپنی بچیوں کو مرد اسکول ٹیچرز کے پاس بھیجنا پسند نہیں کرتے. جب یہ آپ نے 53,000 ٹیچرز کا بریک ڈاؤن ہمیں بتایا, اس میں 34,762 میل ٹیچرز ہیں اور 15,147 فیمیل ٹیچرز ہیں. تو جینڈر ڈسپیرٹی تو ہم نے پھر ختم نہیں کی. پھر ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان ٹیچرز کے ہونے کے باوجود اسکول نہیں جا سکیں گی. تو کیوں نہیں ہم نے نیو ریکروٹمنٹ پالیسی کے اندر اس فیکٹر کو مد نظر رکھا؟ کالج ایجوکیشن پہ کوئکلی بات کروں گی کیونکہ آپ نے اسکپ کر دیا. لیکن کالج ایجوکیشن, سردار شاہ صاحب, 4 سال سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, خدارہ کنسولیڈیٹ کر لیجئے. ہائر ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن کے ادارے کو مرج کر دیجئے. یہ کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں اور آپ نہیں کر پائے. میں جانتی ہوں کیوں نہیں کر پائے, لیکن ہائر سیکنڈری ایجوکیشن آپ کے بجٹ کو کھا رہا ہے. وہاں پہ گستہ اپنی انفلوئنس سے ٹیچرز کو پوسٹ کرواتا ہے, ان کی ترقیاں ہو جاتی ہیں, ان کو سیلریز ملتی ہیں, لیکن وہاں بچے نہیں پڑھتے. آپ کا بچہ سندھ کا سرکاری کالجز کے اندر جاتا ہے.
اس لیے اس ڈپارٹمنٹ کو مرج کریے, ختم کریے پیسے کا ضیاع, کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, بھیک نہ مانگے, ان پیسوں کی لیکیجز کو ختم کریے. ڈی جے سائنس کالج کی بات کروں گی. یہ ادارے ہمارے لیے کراچی کی پہچان تھے. 9th کلاس کے رزلٹ کے بیسس پہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, کالج کے اندر آپ نے پہلی دفعہ 9th کلاس کے رزلٹ کے بیسس کے اوپر ایڈمیشن دے دیا. جن بچوں کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ ایگریگیٹ کر کے اپنے رزلٹ کے بیسس پہ اچھے میرٹ پہ ان کالجز میں ایڈمیشن لے سکتے, وہ ان کی اپرچونٹی کل ہو گئی. 600 بچوں کو پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن ملنا تھا, 86 بچوں کو ایڈمیشن دیا گیا. 245 سیٹس تھی پری میڈیکل کی, ہم نے 200 سیٹس تھی پری میڈیکل کی, ہم نے 245 سیٹس کے اوپر ایڈمیشن دیا. ہمارے پاس 50 سیٹس تھی کمپیوٹر سائنسز کی, ہم نے 120 بچوں کو ایڈمیشن دے دیا. ہمارے پاس لیبس نہیں ہیں. اس کالج کے اندر 114 کی فیکلٹی ہوتی تھی, اب صرف 42 رہ گئی ہے. ہم اس کالج کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. اس میں ایک اور ظلم آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا کہ سی کیپ نے کوئی 100 کے قریب لیٹرز ایشو کیے ہیں پرمیشن ٹو اٹینڈ کے. وہ بچے جو میرٹ کوالیفائی نہیں کرتے, جو کہ بیسکلی اس کالج میں آ کے بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے اپنے مارکس کے بنا پر, ان کو آپ نے سی کیپ نے جو کہ آتھرائز نہیں ہے 100 لیٹرز ایشو کیے ہیں, اور ان بچوں کو میرٹ کے خلاف جا کے وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرنے دی ہے. کیوں آپ کے پرنسپل نے ان کو نہیں روکا؟ کیوں سی کیپ کو جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے بری زماں کیوں کر دیا؟ جی میں کوئکلی آ رہی ہوں. ایجوکیشن سیکٹر کے اسپیکر صاحب, 2 طرح کے چیلنجز ہیں, کوالٹی بیس بھی ہیں اور کوانٹٹی بیس بھی ہیں. کوالٹی میں کریکولم آتا ہے, ٹیچر کوالٹی آتی ہے, لرننگ انوائرمنٹ آتا ہے, اسسمنٹ آتی ہیں. اور کوانٹٹی بیس میں اسکول اویلیبلٹی, انکریزنگ انرولمنٹ اور فیسلٹیز اور ٹیچر اویلیبلٹی. کوشچن میرا سردار شاہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ صوبہ بھر میں کتنا عرصہ تعلیم ڈسرپٹ رہے گی ان فلڈز کی سچویشن کے بعد؟ آپ نے ہمیں اپنی پریزنٹیشن میں نہیں بتایا. کتنے ٹیمپریری لرننگ سینٹرز پلان کیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ وائز, اور کتنے فاصلے پر یہ پلان کیے گئے ہیں؟ ان ٹی ایل سیز کے اندر کس طریقے سے لرننگ مٹیریل پہنچایا جائے گا؟ کیونکہ سردار شاہ صاحب, ہمارے پاس آج آپ میرے ساتھ کراچی کے اسکولوں میں چلیں, میرے پاس جو اڈاپٹڈ اسکولز ہیں, میں آپ کو وہاں دکھاؤں گی وہاں اسٹور میں ردی میں کس طرح کتابیں سڑ رہی ہیں. ہم نے گھوٹکی کا قصہ دیکھا ہے نا, کہ جہاں پہ کتابیں بکی ہیں ردی میں. میں آپ کو کراچی کے اسکولوں کا حال دکھاتی ہوں جہاں پہ بچوں کو کتابیں نہیں دی جاتی لیکن اسٹور کے اندر وہ سڑ رہی ہیں. کریکولم میں 50-70% ٹیچرز ہیں جن کو نیشنل کریکولم کا نہیں پتا, یہ آپ کا سروے بتا رہا ہے. 2 منٹ اسپیکر صاحب, بس میں کوئکلی 2 منٹ دیجیے گا, میں کوئکلی اسپیکر صاحب 2 منٹس میں ختم کروں گی. جی, کریکولم میں 80% ٹیچرز نے کبھی اسیسمنٹ کے لیے ٹریننگز حاصل نہیں کی ہیں. اسٹیڈا وہ ادارہ ہے, میں آپ کو شاباش دیتی ہوں اگر آپ اس کو فالو کر دیں. میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لائسنس انیبلمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں, لیکن صرف نئے ٹیچرز کے لیے مت لے کر آئیے. ان ٹیچرز کو بھی اسیس کریے جن کو آپ نے فارغ کرنا ہے, ان کی پرفارمنس کو میجر کریے. ہر سال ان سے اسیسمنٹ لیجیے, اس کے بیسس کے اوپر ان کو لائسنس ایشو ہونا چاہیے. آخر میں اسپیکر صاحب, ایگزامینیشن بورڈ کا میں صرف بات کرنا چاہوں گی. 14.6 ملین کا روپیہ ہم نے خرچ کیا آٹومیٹڈ سکورنگ اسیسمنٹ کے اوپر, اور وہ ہم نے اس کو دان کر دیا کیونکہ اور جولائی کے اندر یہ اسیسمنٹ کا سکورنگ سسٹم آیا. سپٹمبر میں ہم نے مینول سکورنگ کے اوپر واپس ریورٹ بیک کر دیا, اور یہ 14.6 ہم نے دھول جھونک کے اب ہم واپس سے آٹومیٹڈ سے ہٹ کے مینول سکورنگ سسٹم کے اوپر آ چکے ہیں. آپ نے کلسٹر کنسالیڈیشن کی بات کی ہے, 4 سال سے آپ تقریر میں بتا رہے ہیں. پلیز کلسٹر کنسالیڈیشن کی پالیسی کو یہاں پہ اسکرین پر دکھا دیں ٹائم لائنز کے ساتھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ڈسٹرکٹ وائز کون سے کلسٹر جو ہیں کن ڈیٹس کے اوپر کنسالیڈیٹ ہو جائیں گے. پالیسی میٹرز میں آخری چیز اسپیکر صاحب, ڈسیبلٹی مس کر گئے آپ نے بچوں کی انکلوسیوٹی, وہ بچے جو ہمارے اسپیشل. آخری چیز 20 منٹ لے لیے جو منسٹر نے لینے تھے, 1 سیکنڈ کے اندر کلوز کریں. 1 سیکنڈ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. 1 سیکنڈ سر, 1 سیکنڈ. ڈسیبلٹی آپ مس کر گئے ہیں. دوسرا, آپ نے بیسکلی اس کے اندر بلڈنگ کنڈیشنز کی بات کی تھی, 16,000 سکولز کو ریپیئر کرنے کی بات کی ہے.
پلیز آپ میرے ساتھ کراچی کے سکولز میں چلیے اور دیکھیے کہ وہاں پر 10 سال سے وہ ڈیمولش کنڈیشن میں جہاں پہ ہزار بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب بڑا حاکم بنا پھرتا ہے جو سندھ اور بلوچستان کے بچوں کی تعلیم اور شعور سے ڈرتا ہے. مت ساتھ دیجیے شاہ صاحب ان لوگوں کا جو کہ اس صوبے کے نوجوانوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. مت ساتھ دیجیے ان لوگوں کا جو سندھ اور بلوچستان کو شعور اور تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. شکریہ. علی خورشید